الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، آج میں نے بہت سوچا کہ کس موضوع پہ بات ہو جائے، چونکہ وقت کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ مختصر بات ہو، لیکن کچھ باتیں ضروری بھی ہوتی ہیں کہ ان کے بغیر محفل، تقریر یا آواز یا بیان مکمل نہیں ہوتا. چنانچہ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہمیشہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. اللہ جل شانہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے مومنو، تم پر صیام فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ پچھلی امتوں پر بھی صیام یعنی روزہ فرض کیا گیا تھا. اللہ جل شانہ کے ہر کام میں مصلحت اور حکمت ہوتی ہے، بغیر حکمت اور مصلحت کے کچھ بھی نہیں. اللہ نے جو ہم پہ روزہ فرض کیا، اس کی مصلحت، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ اللہ جل شانہ نے خود فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھے گا اس کا اثر یہ ہوگا لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ گے، تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی. تقوی کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کا مکان، جگہ کیا ہے؟ تقوی سے ہمیں دنیا میں کیا ملے گا اور آخرت میں کیا ملے گا، اس پہ میں نے مختصر بات کرنی ہے. اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ 29 یا 30 دن روزہ رکھنے کے بعد کیا مجھے یہ صفت حاصل ہو گئی کہ نہیں. اگر میں نے 29 دن روزے رکھے، اللہ نہ کرے میں ان لوگوں میں سے تو نہیں جن کے بارے میں سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم اور کم من قائم، کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ شام کو بغیر پیاس اور بھوک کے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، ثواب ان کو نہیں ملتا. کیا میں ان روزہ داروں میں سے تو نہیں تھا؟ اور حضور فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں، لیکن صبح کو بے آرامی اور بے خوابی کے علاوہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی عبادت، ان کے وہ روزے، ان کا صیام، ان کا قیام صحیح نہیں ہوتا جس طرح اللہ اور رسول نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. چنانچہ رمضان کا مہینہ جب ختم ہوگا تو ہم خود اپنے آپ کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہر آدمی خود اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے، جج کر سکتا ہے کہ مجھے روزے کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہوا کہ نہیں. اگر روزے کا مقصد حاصل ہوا ہے تو فوائد انشاءاللہ میں بیان کروں گا مختصر، اور اگر نہیں ہوا ہے تو یہ مہینہ تو ایسے بھی گزر گیا.
اس پہ جتنا بھی افسوس ہو جائے وہ تو وقت گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ مستقبل کے لیے ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ یہ مہینہ تو چلا گیا، مستقبل کے لیے میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، مجھ میں تبدیلی آنی چاہیے، میں تقویٰ کی صفت کو حاصل کر کے رہوں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ تقویٰ کا محل یا تقویٰ کا مکان، جگہ کون سی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی صفات کو بیان کیا کہ ایک مسلمان کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان کے اخلاق، اعمال، کردار کیا ہوتے ہیں، اور اس میں فرمایا کہ التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقویٰ کا مکان دل ہے، تقویٰ کا مکان دل ہے، تقویٰ کا مکان دل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو دیندار اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ اپنے پوزیشن سے، اپنے لباس سے، اپنے انداز سے یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نیک انسان ہوں، میں اچھا آدمی، بہت سہم سہم کے چلنا پھرنا، سر جھکا کے بیٹھنا، بات نہ کرنا، بہت محتاط رہنا، کس سے نہیں ملنا، اور یہ دنیا جہان کے ویسٹ کوٹ اور یہ چادر اور یہ رومال اور یہ ٹوپیاں اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو بنایا ہوتا ہے۔ یہ تقویٰ نہیں۔ تقویٰ کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، اس لیے کہ جس طرح حدیث میں آیا کہ تقویٰ کا مکان یا محل کیا ہے؟ دل، اور دل کی بات صرف اس کو علم ہے جو کہ علیم بذات الصدور ہے، جس کی صفت یہ ہے کہ سینے کے اندر جو کچھ ہے وہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو ایسا شو کروں کہ میں نیک ہوں؟ اگر میں نیک ہوں تو میری نیکی کا علم اللہ کو ہے، اور اگر میں برا ہوں تو ظاہری طور سے اگر میں اپنے آپ کو نیک شو کرتا ہوں تو اس کو منافقت کہا جاتا ہے، یہ نیکی نہیں۔ پتہ تب چلتا ہے کہ جب بندے کے ساتھ آپ کے معاملات آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ بندہ جنت نہیں جا سکتا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تکبر وہ میری صفت ہے، تکبر میری چادر ہے، تم اس سے کھینچنے کی کوشش مت کرو۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا آپ کتے سے بھی بدتر نظر آتا ہے، میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو خنزیر سے بھی بدتر نظر آتا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے جی میں تو بڑا سیاہ کار ہوں، میں تو بڑا گنہگار ہوں۔ بڑے بڑے خطیبوں کو آپ سنتے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگوں کو آپ سنتے ہیں، وہ جب تقویٰ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو سب سے بڑا سیاہ کار ہوں۔ حالانکہ میرے بھائیو یہ اتنا بڑا تکبر ہے، یہ اتنا بڑا تکبر ہے کہ یہ بدمعاش علی الاعلان کہتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں بہت بدمعاش ہوں، میں بہت بڑا گنہگار ہوں اور کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر حقیقت کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہو اور کوئی اس کو کہے۔ آپ لوگ یہ مہربانی کریں کہ جب پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ کام چھوڑ دیں، نہ آپ کا لاؤڈ اسپیکر ٹھیک ہوتا ہے، نہ جگہ ٹھیک ہوتی ہے، پھر خواہ مخواہ میں ایک وہ جو توجہ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، سارے کام اس سے پہلے ہونے چاہیے۔ جب یہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو خنزیر اور کتے سے بھی اپنا آپ مجھے بدتر نظر آتا ہے، لوگوں کے سامنے جب بیٹھا ہے تو اس سے کہو کہ او کتے، او خنزیر، اگر وہ مسکرا کے جواب دیتا ہے کہ کتا تو مجھ سے بہت بہتر ہے، اس کے ساتھ تو قیامت کے دن سوال جواب نہیں ہوگا، میں تو اس سے بھی بدتر ہوں، تو سمجھو کہ یہ سچ کہتا ہے۔ لیکن وہ بندہ
آگے سے مسکرائے گا نہیں، آگے سے 3-4 گالیاں دے گا۔ لہٰذا حقیقت کا پتہ تب چلتا ہے کہ جب بندے کے ساتھ معاملات آ جاتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کا جو فلسفہ ہے، اس کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ تقویٰ کا محل کیا ہے؟ دل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا۔ تقویٰ کا مکان یہ ہے، اس لیے کہ تقویٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ لیبل لگاؤ اپنے اوپر کہ میں متقی ہوں۔ جب انسان متقی بن جاتا ہے تو دنیا میں سب سے پہلے جو اس کو ایک ایوارڈ ملتا ہے، ریوارڈ ملتا ہے، ایک اسٹیٹس ملتا ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتقین واللہ یحب المتقین۔ اللہ پرہیزگاروں کو، متقین کو محبوب رکھتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے۔ جب ایک انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں، ان کے ہر عمل میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ہم ہر عمل میں اخلاص اور للہیت کا عنصر آتا ہے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو متقی لوگ ہیں، تقویٰ کی صفت آپ کے اندر جو پیدا ہو جائے گی، اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ تو اب اللہ کا محبوب بن گیا ہے۔ اور اللہ یا ہم جس طرح کا کوئی خصوصی دوست ہے، قریبی رشتہ دار ہے، خاص کر وہ کہتے ہیں نا کہ میاں کے رشتہ دار جب آتے ہیں تو باہر کسی بینچ پہ بیٹھتے ہیں، اور بیوی کے رشتہ دار جب آتے ہیں کہاں بیٹھتے ہیں؟ وہ بڑے خاص ہوتے ہیں۔ تو جب انسان خاص ہوتا ہے تو خاص کے ساتھ خاص ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک اس کے اعمال کا جو وزن ہوتا ہے یعظم لہ اجرا، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کا جو وزن ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کی ویٹیج زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ کن لوگوں کی؟ ان لوگوں کی جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اگر تم ایمان لاتے ہو یعنی مومن ہو اور تمہیں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے تو تمہارا جو اجر ہوگا، جو بدلہ ہوگا آخرت میں، وہ بہت بڑا ہوگا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ متقین جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سورہ اعراف میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ میری رحمت وہ تو لامحدود ہے، وہ تو ہر چیز کے لیے ہے، لیکن میں لکھتا ہوں کہ ان کے لیے وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں جب ہم رہتے ہیں، ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، روزگار بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک مضبوط آسرے، ایک مضبوط وسیلے، ایک مضبوط واسطے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ بغیر کسی کی مدد کے ہم اس دنیا میں نہیں چل سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایسے کرو کہ تم اپنے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ سب سے بڑا وسیلہ، اللہ سب سے بڑا واسطہ، اللہ سب سے بڑا قادر مطلق وہ کن کے ساتھ ہے؟ مع الذین اتقوا، وہ لوگ جو کہ متقی ہیں، جن میں تقویٰ کی صفت ہے، اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا دنیا میں متقی لوگ کبھی بھی کس کے محتاج نہیں ہوتے، وہ صرف 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، صلاۃ حاجات، اور پوری دنیا کو فتح کرتے ہیں۔ وہ صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اس لیے کہ قلب کا جو تعلق ہے، دل کا جو تعلق ہے، وہ اس ذات کے ساتھ ہے جو قادر مطلق ہے۔ جب دنیا میں ہم رہتے ہیں تو اکثر ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے، ہم بہت ساری چیزوں سے خوف کھاتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں، حشرات بھی ہوتے ہیں، قانون بھی ہوتا ہے، ظالم بھی ہوتا ہے، ڈکٹیٹر بھی ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے انسان
खौफ ज़दा रहता है। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं फ़मन इत्तक़ा व अस्लह फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो लोग जिनमें तक़वा की सिफत आ जाती है उनको न खौफ और न हुज़न। खौफ और हुज़न का क्या मतलब है? ये वो दो चीज़ें हैं जिनके अल्लाह ने जन्नत में भी तारीफ़ की है कि जो लोग जन्नत में जाएंगे तो जन्नत की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जहाँ पे न खौफ है न हुज़न है। हमें जो खौफ लगता है, डर लगता है, वो दो चीज़ों से हमें लगता है, या तो माजी में मैंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि जिनके नतीजे से मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मेरी उस बात का पता चले और फिर मुझे उसकी सज़ा मिले, या तो मुस्तक़बिल में ऐसे हालात से मैं खौफज़दा हूँ। कुछ लोग गुर्बत से खौफज़दा होते हैं, कुछ लोग मिस्कीनी से, बीमारी से, ज़ौफ़ से, बुढ़ापे से, मजबूरियों से, दुश्मनियों से, सफ़र से। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग मुत्तकी होते हैं उन पे न खौफ है और न हुज़न। यानी माजी में जो कुछ किया वो तो अल्लाह ने पहले फरमाया कि युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, आपके सारे गुनाह डिलीट हो जाते हैं, माफ़ हो जाते हैं, उनका असर आपको नहीं मिलता। मुस्तक़बिल में ऐसा काम नहीं होता कि जिससे आप खौफज़दा होते हो। लिहाजा मुत्तकीन पे खौफ और हुज़न नहीं आता। खौफ और हुज़न जिस ज़िंदगी में नहीं है वो जन्नत की ज़िंदगी है, वो सुकून की ज़िंदगी है, वो इत्मीनान की ज़िंदगी है। अल्लाह हम सबको नसीब करे ये ज़िंदगी। हम परेशान होते हैं रिज़्क़ के लिए, तंगी, रिज़्क़ की तंगी। पहली बात तो यह है कि रिज़्क़ की तंगी किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक वजीफ़ा है, एक विर्द है रिज़्क़ की कुशादगी के लिए, वुसअत रिज़्क़ के लिए, तो किसको ज़रूरत है मैं उसको बता देता हूँ, हाथ ऊपर करें। रिज़्क़ की कुशादगी के लिए मेरे पास एक वजीफ़ा है जो सही है, कुरान और हदीस से है। अगर किसी की रिज़्क़ की तंगी है तो हाथ ऊपर करें, मैं बता देता हूँ। हाथ ऊपर करो ना, किसको चाहिए? अच्छा, सबकी रिज़्क़ की तंगी है। अब मुझे जवाब ये दो कि आप लोगों ने शाम को इफ्तार किया है कि नहीं? हाँ, नंबर 1 इफ्तार किससे किया है? खजूर से। पकौड़ा मिला है, समोसा मिला है, चावल मिले हैं, रोटी मिली है, फ्रूट, हरीस। तो रिज़्क़ की तंगी आप में कहाँ है? आप नहीं, ये सारे जितने भी लोग हैं सब मुझे बताओ कि कौन है जिसको इफ्तारी के वक्त में खजूर का सिर्फ एक टुकड़ा मिला है या पानी का एक घूंट मिला है और उसने सिर्फ इफ्तारी की है, पेट भर के नहीं खाया है। एक आदमी हाथ उठाए, एक बंदे से। यही तो हमारा हाल है। रिज़्क़ की तंगी किसे कहते हैं? रिज़्क़ की तंगी वो होती है कि जो किसी को खाने को कुछ न मिले और वो भूखा होता है, उस पे खाने का वक्त गुजर जाता है और वो भूखा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत कुछ है। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उन पे शुक्र करो। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। लेकिन जो कुछ हमारे पास है उस पे हमारा शुक्र नहीं, इसलिए हमें और नहीं मिलता। अल्लाह जल्ल शानुहु का एक अजीब वादा है, एक तवील हदीस है, उसमें अल्लाह फरमाते हैं कि अगर आप को अभी जितने आपकी ज़रूरत है, मिसाल के तौर पे हम एक रोटी खाते हैं, अगर आपको एक रोटी की ज़रूरत है और वो मैंने आपको दी है तो आप मुझसे 10 रोटियां क्यों मांगते हो? क्यों मांगते हो? इसलिए मांगता हूँ कि मुझे 10 रोटियां अभी मिल जाएं, एक तो मैं खा लूँगा, 9 रोटियां फ्रिज में रख दूँगा, ठीक है? तो कल मैं दोबारा इसको गर्म करके बासी रोटी खाऊँगा। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, जब तक मैं हूँ, मैं आपका राज़िक़ हूँ, मैं आपको रोज़ाना फ्रेश एक रोटी दूँगा। ये मेरा वादा है। तुम आज मुझसे क्यों 10 रोटियाँ मांग रहे हो? तुम बासी खाना क्यों पसंद कर रहे हो? मैं तुम्हें ताज़ा रोटियाँ रोज़ाना दूँगा। लेकिन ये होता है हमारा अपना हिर्स। इंसान को अल्लाह ने एक चीज़ दी है जिसको हिर्स कहा जाता है। हिर्स कभी भी ख़त्म नहीं होगा। वजीफ़े बहुत हैं, वजीफ़ों से
बरक़ात आते हैं, आसमान या छत फाड़ के कोई रोटी या हरीस या बिरयानी नहीं आएगी। वो सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने दिए। बाकी अल्लाह फरमाते हैं कि जब भी नमाज पढ़ो, फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलात फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं जब भी तुम नमाज ख़त्म करो फ़ौरन निकलो और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो कि अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए, दिमाग दिए, आँख दी। लिहाजा हम हमेशा रिज़्क़ के बारे में मुश्किल में होते हैं और हम ये कहते हैं कि रिज़्क़ की तंगी, रिज़्क़ की तंगी, रिज़्क़ की तंगी। अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाए वल अर्द। अगर ये गाँव के लोग ईमान लाते और तक़वा की सिफत इख्तियार करते, अगर ईमान लाते और तक़वा की सिफत इख्तियार करते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाए वल अर्द। अल्लाह फरमाते हैं कि मैं आसमान और ज़मीनों के बरक़ात के दरवाज़े इन पे खोल देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। लिहाजा फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, जो वो कर रहे थे उन्हीं अमाल की सज़ा उनको मिल रही है। अब रिज़्क़ की फराखी कैसे आएगी? अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम किसी मुश्किल में हो, प्रॉब्लम में हो, तुम्हें निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तुम तक़वा की सिफत इख्तियार करो। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। अल्लाह फरमाते हैं जो तक़वा की सिफत को इख्तियार करता है, अल्लाह उसको तंगियों से, मुश्किलात से, प्रॉब्लम से निकाल देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उस तरफ से रिज़्क़ देता है जो उसके वहम गुमान में भी नहीं होता। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे जो नेक लोग, परहेज़गार लोग, मुत्तकी लोग होते हैं, इनका कौन सा कारोबार होता है, कौन सी कंपनियाँ, कौन सी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, बताओ? कौन सी फैक्ट्री चलती है? कोई बिज़नेस होता है, कोई ब्रांडेड काम होता है? कुछ नहीं होता। सिर्फ उनमें एक सिफत आ जाती है और यकीन जानिए, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वो जो हमसे कहते हैं, हमसे अच्छा कहते हैं और बहुत सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ इतनी देर होती है कि अपने बिस्तर तक जाए और सर लगाए, बग़ैर गोलियों के, बग़ैर दवाइयों के सो जाते हैं। न उनकी कोई ब्लड प्रेशर, न शुगर, न टेंशन, कोई बीमारी नहीं होती, इसलिए कि अल्लाह उनको रिज़्क़ देता है मिन हैसु ला यहतसिब, जहाँ से आपके वहम गुमान में नहीं होता। अल्लाह फरमाते हैं मैं उधर से आपको रिज़्क़ देता हूँ। अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा, जिसमें तक़वा की सिफत पैदा हो जाती है, अल्लाह उसके काम आसान कर देता है। आज हमारे काम नहीं होते, आज हम कहते हैं जी ये पेंडिंग, ये पेंडिंग, ये पेंडिंग, ये पेंडिंग, ये पेंडिंग, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वजह क्या है। आप में से अक्सर लोग तकरीबन यानी ऑफिस वाले हैं या काम वाले लोग हैं। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, इंशाल्लाह इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा जी, बस करूँ? बस करूँ? आप क्या कहते हैं, बस करूँ? वो कहते हैं बस करो, हम ऐसे खामोखा में लगा हुआ है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अक्सर हमारे ऑफिस में ये होता है कि काम पेंडिंग पड़ा होता है, काम ख़त्म नहीं होता। कारोबार में हमारे काम ख़त्म नहीं होते। ऑफिस में अक्सर लोग बहुत देर तक बैठते हैं और कुछ लोगों का अक़ीदा ये होता है कि दुकान में या अपने कारोबार में जितनी देर तक बैठा रहेगा उतना ही ज़्यादा मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ यहूद और हिंदू का अक़ीदा है, मुसलमान का ये अक़ीदा नहीं है। ठीक है, हिंदू का ये अक़ीदा ये है कि जितनी देर तक बैठूंगा, यहूदी का अक़ीदा ये है कि जितनी देर तक बैठूंगा उतना मुझे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं। मैं आपको आसान एक तरीका बता देता हूँ और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही जब दूसरे प्रोग्राम में मैं आऊँगा
تو جس نے تجربہ کیا ہے تو مجھے بتا دیں۔ آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ جو فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اس کے آج کے دن کے جتنے بھی کام ہوں گے ان کی ذمہ داری میری ہے۔ اور آج میں خود بھی ایک نوکر پیشہ ایک ملازم ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مجھے HR والا کبھی کبھی کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ تم اتنے ایگزیکٹ ٹائم پہ آتے ہو نکلتے ہو۔ میں 1 یا 2 منٹ تو نہیں کہہ سکتا، ورنہ اپنے آفس ٹائم سے زیادہ میں نے زندگی میں کبھی ڈیوٹی نہیں کی، نہ ایکسٹرا ٹائم میں نے دیا، نہ میرا کوئی کام پینڈنگ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جتنا بھی کام کیوں نہ ہو، میرا جو کام ہے بہت سینسٹیو ہے، 400 500 600 پیج کا ایک کنٹیکٹ ہوتا ہے، اس کو پڑھنا، ریویو کرنا، اس میں سے شرعیہ ایشو نکالنا وغیرہ، لیکن سب پورا ہوتا ہے۔ لیکن عقیدہ اور ایمان شرط ہے، تجربہ نہیں کرنا۔ یہ نہ ہو کہ فجر کی نماز پڑھی، یاسین پڑھا پھر کہتا ہے ٹھیک ہے تجربہ کرتا ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نہیں۔ اللہ کے کلام پہ، اللہ کے وعدے پہ تجربہ نہیں کرنا، اس پہ ایمان رکھنا ہے کہ ہاں ایسے ہوگا، پھر دیکھنا کہ آپ کے کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جس میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اللہ ان کے کام آسان کر دیتا ہے۔ آخرت میں متقین کو کیا ملے گا؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت کو متقین کے لیے مزین کر دیا ہے، تیار کر دیا ہے، اور وہ دور نہیں۔ جنت کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن جنت میں ایک چیز، ایک اردو کا شعر ہے جو جب ہم جوان ہوتے تھے نا، تو ابھی بھی جوان لوگ جو ینگ ہوتے ہیں وہ کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اردو کا ایک شاعر کہتا ہے کہ دوزخ مجھے قبول ہے ہمراہ یار کے، دوزخ مجھے قبول ہے ہمراہ یار کے، جنت میں جا کے ہجر کے صدمے اٹھائے کون۔ کہ اگر میرا یار، میرا محبوب، میرا معشوق میرے ساتھ ہے اور میں جہنم میں بھی چلا جاؤں تو مجھے یہ زندگی منظور ہے، لیکن جنت میں جا کر اگر میرا محبوب میرے ساتھ نہیں ہے، معشوق میرے ساتھ نہیں ہے، تو جنت میں ہجر کے صدمے کون اٹھائے گا۔ یہ تو جب ینگ بندہ ہوتا ہے نا وہ تو اپنے طور پہ سوچتا ہے نا، لیکن اس شعر کی حقیقت کیا ہے؟ یہ شعر اس بیان کا ترجمہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال رہا تھا، جبرائیل آیا، عزرائیل آیا، اسرافیل آیا، پہاڑوں بارشوں کے فرشتے آئے کہ حضرت آپ حکم کریں، ہم ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو جہنم، یہ نمرود کا آگ مجھے قبول ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کر سکتا، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر اللہ میرے ساتھ نہیں ہے اور نمرود مجھے جنت بھی دے تو وہاں میں کیا کروں گا؟ جنت میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں چاہیے جنت۔ جنت میں جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ہم تو جنت کو ڈھونڈتے ہیں حوروں کے لیے، جب بھی جنت کا بیان ہوتا ہے تو حوریں ملیں گی۔ گویا ہم نے یہاں پہ عورتوں کو نہیں دیکھا، دبئی مال میں جاؤ کتنی مخلوق ہے، ایمریٹس مال میں جاؤ کتنی مخلوق ہے، لیکن جب بھی ہم سنتے ہیں تو حوروں کی باتیں سنتے ہیں۔ جو جنت میں سب سے عظیم ایک نعمت ہے وہ ہے اللہ کا دیدار۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا دیدار جب ہوگا تو اس کے اوپر کوئی نعمت جنت میں نہیں، بس جنت کی نعمتیں ختم ہو گئی۔ اور یہ اللہ کا دیدار کن کو نصیب ہوگا؟ یہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ اور جنت کن لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے؟ متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور متقین یعنی بندہ متقی کیسے بنے گا؟ جب وہ رمضان کے روزے رکھے گا تو رمضان کے روزوں کا اثر یہ ہوگا کہ وہ متقی بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا۔ ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم نے جیسے بھی روزے رکھے، یا اللہ ہمارے عمل کو مت دیکھ، اپنے شان کے مطابق اس کو قبول فرما۔ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رحیم ہے، یا اللہ ہم نہیں کر سکتے، ہم بہت کمزور ہیں، ہم آخری زمانے کے ہیں، یا اللہ فتنے کا دور ہے، جو بھی ہم نے کیا یا اللہ ہماری عادت کو
इबादत के तौर पे कबूल फरमा। और या अल्लाह रमज़ान के रोज़ों का जो असर है वो हम में पैदा फरमा। या अल्लाह हमें मुत्तकी बना, हमारे दिलों में तक़वा की कैफियत को पैदा कर। या अल्लाह हमें वो तमाम सआदतें नसीब फरमा जो तक़वा की वजह से इस दुनिया में मिलती हैं और आखिरत में मिलती हैं। और या अल्लाह जन्नत में अपना दीदार अता कर। या अल्लाह हमारे नसीब अच्छे कर, हमारे बीमारों को शिफाए कामिल आजिला दे। या अल्लाह हमारी पूरी उम्मत को, कौम को, मुल्क को, तमाम मुसलमान आलम इस्लाम को ईद की खुशियाँ नसीब कर दे। और आप सब लोगों को ख़त्म भी मुबारक हो, अल्लाह कबूल फरमाए। और ईद भी मुबारक हो, और रमज़ान भी मुबारक हो, और कपड़े भी मुबारक हो, सब कुछ मुबारक हो। और ज़िंदगी रहे इंशाअल्लाह तो फिर कभी मिलेंगे। लेकिन मैंने जो एक नुस्खा बताया इस पे अमल करके अपनी ज़िंदगी आसान बनाओ, खुश रहोगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह